بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضاء وهو تسلیم مثل الواجب به عطف على قوله اداء بمعنى وجوب قضاء وهو تسلیم مثل الواجب بالامر لا عینه أي تسلیم ذلك الواجب الذي وجب اولا في غير ذلك الوقت وكان ينبغي ان يقيده بقوله من عنده ليخرج أداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر أمسه لأنه ليس من عنده بل كلاهما لله تعالى والقضاء إنما هو صرف النفل الذي كان حقا له إلى القضاء الذي كان عليه وإنما لم يقيده به لشهرة أمره وكونه مدلولا عليه بالالتزام وأما النفل فإنما يقضى إذا لزم بالشروع وحينئذ لم يبق نفلا بل صار واجبا ولكنه يؤدى مع أنه ليس بواجب فينبغي أن يراد بقوله عين الواجب الثابت ليعم النفل هكذا قيل وفيه وجوه أخر۔ اور قضا واجب بالامر کی مثل کو سپرد کرنا ہے۔ واجب بالامر کے مثل کو سپرد کرنا ہے، یہ عبارت ادا پر معطوف ہے، یعنی وجوب قضا واجب بالامر کی مثل کو سپرد کرنا ہے، نہ کہ عین واجب کو، یعنی اس واجب کو سپرد کرنا جو اولاً اس وقت کے علاوہ میں واجب ہوا ہے۔ مناسب یہ تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ تعریف کو اپنے قول من عندہ کے ساتھ مقید کر دیتے تاکہ آج کی ظہر کی ادا کل گزشتہ کی ظہر کی قضا ہونے سے خارج ہو جائے، کیونکہ آج کی ظہر کی ادا مامور کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور قضا اس نفل کو جو مامور کا حق تھا اس قضا کی طرف پھیرنے کا نام ہے جو مامور پر واجب ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کو اس قید کے ساتھ اس کے مشہور ہونے اور اس کے التزاماً مدلول علیہ ہونے کی وجہ سے مقید نہیں کیا ہے، اور نفل کی قضا اس وقت کی جائے گی جب وہ شروع کر دینے سے لازم ہو جائے، اور اس وقت وہ نفل نہیں رہا بلکہ واجب ہو گیا، لیکن وہ ادا کیا جاتا ہے باوجود کہ وہ واجب نہیں ہے۔ بس مناسب یہ ہے کہ عین واجب سے عین ثابت مراد ہو تاکہ تعریف نفل کو بھی شامل ہو جائے، ایسا ہی کہا ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی وجوہ ہے۔ عزیز طلبہ کرام، متن کی یہ عبارت سابقہ متن اداء وهو تسلیم عین الواجب بالامر پر معطوف ہے۔ حاصل یہ ہے کہ وجوب قضا واجب بالامر کے مثل کو سپرد کرنے کا نام ہے۔ وجوب ادا تسلیم عین الواجبی بالامر کا نام ہے، اور وجوب قضا واجب بالامر کے مثل کو سپرد کرنے کا نام ہے۔ جو چیز ذمے میں واجب ہوئی اس چیز کے عین کو سپرد کرنے کا نام ادا ہے۔
اور امر سے جو چیز واجب ہوئی تھی اس کے مثل چیز کو سپرد کرنے کا نام وجوب قضا ہے۔ وجوب قضا واجب بالامر کے مثل کو سپرد کرنے کا نام ہے، عین واجب کو سپرد کرنے کا نام نہیں ہے۔ عین واجب کو سپرد کرنے کا نام ادا ہے، یعنی جو شے اولاً واجب ہوئی ہے اس کو اس کے مقررہ وقت کے علاوہ میں اس کے مستحق کی طرف سپرد کرنے کا نام قضا ہے۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِقَوْلِهِ، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ متن میں ذکر کردہ قضا کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے، کیونکہ قضا کی یہ تعریف آج کی ظہر کی ادا پر بھی صادق آتی ہے۔ قضا کی یہ تعریف آج کی ظہر پر بھی صادق آتی ہے، اس طور پر کہ ایک شخص جو کل گزشتہ مثلاً ہفتے کی ظہر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھ سکا، ایک شخص جو کل گزشتہ مثلاً ہفتے کی ظہر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھ سکا، سنیچر، ہفتے سے مراد سنیچر کی ظہر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھ سکا ہے، آج مثلاً اتوار کی ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، تو آج کی ظہر کی نماز کل گزشتہ کی ظہر کی نماز کے مثل ہوئی، اور کل گزشتہ کی ظہر کی نماز امر سے واجب ہوئی ہے، تو آج کی ظہر کی نماز پر یہ صادق آتا ہے کہ یہ شخص واجب بالامر کل گزشتہ کی ظہر کی نماز کی مثل آج کی ظہر کی نماز کو سپرد کرتا ہے، اور واجب بالامر کے مثل کو سپرد کرنا قضا کہلاتا ہے، لہذا آج کی ظہر کی نماز کی ادا پر قضا کی تعریف صادق آئی ہے، اور جب آج کی ظہر کی نماز کی ادا پر قضا کی تعریف صادق آئی تو قضا کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں رہی، حالانکہ تعریف کا جامع ہونے کے ساتھ ساتھ دخول غیر سے مانے ہونا بھی ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اس کا جواب یہ ہے کہ قضا کی تعریف میں من عندہ کی قید محذوف اور معتبر ہے۔ اب تعریف یہ ہوگی، قضا کہتے ہیں واجب بالامر کی مثل کو اپنے پاس سے سپرد کرنا، من عندہ، حاصل یہ کہ ادا یعنی آج کی ظہر اور قضا یعنی کل گزشتہ کی ظہر دونوں مامور پر اللہ کے لیے فرض ہے، لیکن مامور ادا پر جو وقت صرف کرتا ہے وہ مامور پر اللہ کا حق تھا۔ حاصل یہ کہ ادا یعنی آج کی ظہر اور قضا یعنی کل گزشتہ کی ظہر دونوں مامور پر، جس کو حکم دیا گیا تھا، دونوں مامور پر، دونوں یعنی آج اور کل دونوں مامور پر اللہ کے لیے فرض ہے، لیکن مامور ادا پر جو وقت صرف کرتا ہے وہ مامور پر اللہ کا حق تھا، یعنی اللہ نے یہ وقت اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، اور جب یہ وقت اللہ کا حق ہے اور آج کی ظہر کا فرض ادا کرنے کے لیے مقرر کیا ہے تو آج کی ظہر کو ادا کرنا مامور کا اپنے پاس سے سپرد کرنا ہے۔
آج کی ظہر کو ادا کرنا مامور کا اپنے پاس سے سپرد کرنا اور ادا کرنا نہیں ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ ادا یعنی آج کی ظہر اور قضا یعنی کل گزشتہ کی ظہر دونوں مامور پر اللہ کے لیے فرض ہے، لیکن مامور ادا پر جو وقت صرف کرتا ہے وہ مامور پر اللہ کا حق تھا، یعنی اللہ نے یہ وقت اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، اور جب یہ وقت اللہ کا حق ہے اور آج کی ظہر کا فرض ادا کرنے کے لیے مقرر کیا ہے تو آج کی ظہر کو ادا کرنا مامور کا اپنے پاس سے سپرد کرنا اور ادا کرنا نہیں ہوا۔ البتہ مامور جس وقت میں قضا کرتا ہے وہ وقت مامور کا حق ہے۔ مامور اس وقت میں نوافل ادا کرے یا آرام کرے، بہر صورت وہ وقت مامور کا حق ہے، لیکن مامور نے اپنے اس حق یعنی اپنے اس وقت کو اس قضا میں صرف کیا ہے جو اس پر واجب ہے۔ گویا مامور نے قضا کو اپنے پاس سے سپرد کیا۔ خلاصہ یہ کہ مامور قضا اپنے پاس سے سپرد کرتا ہے اور ادا اپنے پاس سے سپرد نہیں کرتا ہے، لہذا قضا کی تعریف میں من عندہ کی قید کا اعتبار کرنے کے بعد قضا کی تعریف ادا پر صادق نہیں آئیں گی، اور قضا کی تعریف دخول غیر سے مانع ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ قضا کی تعریف میں جب من عندہ کی قید معتبر ہے تو بیان تعریف کے وقت متن میں یہ قید ذکر کیوں نہیں کی گئی، اور قضا کی تعریف کو اس قید کے ساتھ مقید کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ بات مشہور ہے، یعنی سب کو معلوم ہے کہ مامور قضا اپنے پاس سے سپرد کرتا ہے، لہذا شہرت کی وجہ سے اس قید کو ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قضا کی تعریف میں مذکور لفظ مثل التزاماً اس پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ مثل سے مراد وہ ہے جو فوت شدہ کا عوض ہو کر ثابت ہو۔ مثل سے مراد وہ ہے جو فوت شدہ کا عوض ہو کر ثابت ہو، اور یہ بات مسلم ہے کہ انسان عوض اپنے پاس سے سپرد کرتا ہے، پس جب لفظ مثل من عندہ کی قید پر التزاماً دلالت کرتا ہے تو اس قید کو صراحتاً ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا النَّفْلُ فَإِنَّمَا، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ قضا کی تعریف جامع نہیں ہے۔ قضا کی تعریف جامع نہیں ہے کیونکہ نفل کو شروع کرنے کے بعد اگر اس کو فاسد کر دیا اور پھر اس کی قضا کی تو اس قضا پر قضا کی تعریف صادق نہیں آتی۔ نفل کو شروع کرنے کے بعد اگر اس کو فاسد کر دیا اور پھر اس کی قضا کی تو اس قضا پر قضا کی تعریف صادق نہیں آتی ہے، اس لیے کہ قضا واجب بالامر کے مثل کو سپرد کرنا ہے، اور نفل چونکہ واجب نہیں ہوتا اس لیے اس کی قضا پر واجب بالامر کے مثل کو سپرد کرنا صادق نہیں آئے گا، اور جب نفل کی قضا پر قضا کی تعریف صادق نہیں آتی تو قضا کی تعریف اپنے افراد کے لیے جامع نہ رہی۔ وَأَمَّا النَّفْلُ، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ قضا کی تعریف جامع نہیں ہے کیونکہ نفل کو شروع کرنے کے بعد اگر اس کو فاسد کر دیا اور پھر اس کی قضا کی تو اس قضا پر قضا کی تعریف صادق نہیں آتی ہے، اس لیے کہ قضا واجب بالامر کے مثل کو سپرد کرنا ہے، اور نفل چونکہ واجب نہیں ہوتا اس لیے اس کی قضا پر واجب بالامر کے مثل کو سپرد کرنا صادق نہیں آئے گا، اور جب نفل کی قضا پر قضا کی تعریف صادق نہیں آئی تو قضا کی تعریف اپنے افراد کے لیے جامع نہ رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نفل شروع کرتے ہی لازم اور واجب ہو جاتا ہے، پس جب نفل کو شروع کرنے کے بعد فاسد کیا تو ایک لازم اور واجب چیز کو فاسد کیا، اور جب واجب کو فاسد کیا تو قضا، اور جب واجب کو فاسد کیا تو قضا واجب کی ہوگی نہ کہ نفل کی۔ جب واجب کو
فاسد کیا تو قضا واجب کی ہوگی نہ کہ نفل کی، اور جب قضا واجب کی ہوئی تو واجب کے مثل کو سپرد کرنا پایا گیا، اور قضا کی تعریف چونکہ یہی ہے اس لیے قضا کی تعریف نفل کی قضا کو بھی شامل ہوگی، اور قضا کی تعریف چونکہ یہی ہے اس لیے قضا کی تعریف نفل کی قضا کو بھی شامل ہوگی اور اپنے تمام افراد کے لیے جامع ہوگی۔ وَلَكِنَّهُ يُؤَدَّى مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ۔ اس عبارت سے بھی ایک سوال اور اس کا جواب ذکر کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نفل کی ادا بھی ایک ادا ہے، نفل کی ادا بھی ایک ادا ہے، مگر اس پر ادا کی تعریف صادق نہیں آتی۔ نفل کی ادا پر ادا کی تعریف صادق نہیں آتی کیونکہ ادا کی تعریف ہے عین واجب کو سپرد کرنا، حالانکہ نفل بالاتفاق واجب نہیں ہے۔ پس نفل کی ادا پر چونکہ عین واجب کو سپرد کرنا صادق نہیں آتا، اس لیے نفل کی ادا کی تعریف سے خارج ہوں گی، اور ادا کی تعریف اپنے افراد کے لیے جامع نہ ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ادا کی تعریف میں واجب سے مراد ثابت ہے، ادا کی تعریف میں واجب سے مراد ثابت ہے۔ اب ادا کی تعریف یہ ہوگی کہ جو چیز ثابت ہے بعینہ اس کو سپرد کرنے کا نام ادا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ادا کی تعریف میں واجب سے مراد ثابت ہے۔ اب ادا کی تعریف یہ ہوگی جو چیز ثابت ہے بعینہ اس کو سپرد کرنے کا نام ادا ہے، اور مباحات اور نوافل بھی چونکہ تمام ثابت ہے اس لیے نفل کی ادا پر بھی ادا کی تعریف صادق آئے گی۔ لیکن اس جواب پر بھی اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ تعریف ادا میں بالامر کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ادا میں سپردگی امر سے ہے، ادا میں سپردگی امر سے ہوتی ہے، حالانکہ نفل کو سپرد کرنا امر سے نہیں ہوتا۔ پس واجب کو ثابت کے معنی میں لینے کے باوجود نفل کی ادا پر ادا کی تعریف صادق نہیں آئیں گی، اور ادا کی تعریف اپنے تمام افراد کے لیے جامع نہ ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ادائے نفل پر ادا کا اطلاق مجازن ہے نہ کہ حقیقتاً۔ جواب یہ ہے کہ ادائے نفل پر ادا کا اطلاق مجازن ہے نہ کہ حقیقتاً، اور مجاز پر اعتراض نہیں ہوتا ہے، لہذا نفل کی ادا کو لے کر ادا کی تعریف کے جامع نہ ہونے پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔